نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص موقع پر اللہ سے دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو بڑا مہربان اور خوب رحم فرمانے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ اے اللہ تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی اور بے نیاز ہے اور ہم سب محتاج ہیں۔ ہم پر تو رحمت کی بارش نازل فرما اور جو بارش برسائے اس کو ہماری طاقت و قوت، صحت و تندرستی اور روزی کا ذریعہ بنا اور اس کو ایک مدت تک پہنچنے والی بارش بنا۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمتیں، پاکی اور بے عیبی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو اپنی ذات و صفات میں اکیلا اور بے مثال ہے، جو آسمان و زمین کا پیدا فرمانے والا اور اکیلا ہی آسمان و زمین کا انتظام چلانے والا ہے۔ آسمان سے لے کر زمین تک سارے کاموں کی تدبیر اور انتظام وہی فرماتا ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے ارادے کو نہ تو کوئی بدل سکتا ہے اور نہ کوئی ڈال سکتا ہے۔ درود و سلام اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خاص طور سے جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے لیے، خاص طور سے جیوت مخلوق کے لیے، زندہ رہنے کی جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان سب کو اللہ رب العالمین نے مہیا فرما دیا ہے۔ اس کی ایک خاص صفت ہے رب، جو قرآن کریم میں بار بار آیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، جس کا بار بار اعادہ اور بار بار جس کا ریپیٹیشن ہوتا رہتا ہے، جس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ سارے جہان کا پیدا کرنے والا، انتظام چلانے والا اور ہر مخلوق کی ضروریات کی چیزیں فراہم اور مہیا کرنے والا وہی ہے۔ اس نے ہم سب کو بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں، ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، اور جس نعمت کی جتنی شدید اور جس قدر زیادہ ضرورت ہے ہمیں زندہ رہنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو اسی قدر زیادہ سے زیادہ دے رکھی ہے اور اس کو عام کر رکھا ہے، اور وہ ہے ہوا اور پانی۔ اور ہوا اور پانی دونوں کا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں خوب بیان فرمایا ہے۔ وہ ہوا جو کبھی جب رحمت کی ہوتی ہے تو اس سے بڑی راحت اور بڑا آرام ملتا ہے، اسی ہوا کو کبھی کبھی اللہ رب العالمین آفت کی ہوا بنا دیتا ہے تو کھیتیوں کو اور فصلوں کو جلا ڈالتی ہے، اور اسی ہوا کو کبھی کبھی اللہ رب العالمین اپنی فوج کے طور پر استعمال کرتا ہے تو آندھی کی شکل میں بھیج کر کے دنیا کی بڑی سی بڑی طاقتور قوم کو نیست و نابود اور ہلاک بھی کر دیتا ہے۔ کچھ اسی انداز سے اللہ رب العالمین نے پانی کو بھی بیان فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر۔
کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کو رحمت قرار دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بارش کے پانی میں یا بارش اترتے ہوئے آپ کہیں جا رہے تھے تو آپ نے اپنے شریر سے کپڑے ہٹا دیے اور بارش کی بوندیں اور اپنے قطروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے ہٹا کر کے اپنے شریر میں لیا، یعنی آپ نہائے اس میں، اور آپ نے فرمایا انہو حدیث عہد بربہ، یہ بارش اپنے رب کی طرف سے ہم لوگوں کے لیے ایک نیا تحفہ ہے۔ جس بارش کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمارے کھانے پینے کی چیزیں پیدا فرماتا ہے اور جس کو عام کر رکھا اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے، صرف اپنے نیک بندوں، توحید پرستوں اور فرما برداروں کے لیے نہیں، بلکہ مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے بڑے بڑے دشمنوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو انسانیت پر ظلم ڈھاتے ہیں، سب کے لیے اس نعمت کو عام کر رکھا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کو کنٹرول بھی کر لیتا ہے۔ پھر انسانیت کی ساری طاقتیں اور ترقی دھری کی دھری رہ جاتی ہے، وہ بارش کا ایک قطرہ، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پیدا کر سکتا، اتنا بے بس اور مجبور ہو جاتا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا خوب ذکر کیا ہے۔ بڑا طاقتور، اور طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا ظالم بھی ہے فرعون، اتنا طاقتور کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اپنے آپ کو پالن ہار کہتا تھا۔ میں تم لوگوں کو روزی دیتا ہوں نا، ربکم الاعلی، اور رب میں ساری صفتیں آ گئی، میں ہی تم لوگوں کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو سوکھے میں اور کال اور قحط میں مبتلا کر دیا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ ہم نے فرعون اور اس کی قوم کو کال میں مبتلا کر دیا اور پیداوار اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس طاقت اور قدرت کو دکھایا اور دکھانے کا مقصد بھی بتایا تاکہ وہ عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ آسمانی آفتیں جب فرعون کو پکڑتی، آسمانی بلاؤں میں اللہ تعالیٰ جب اس کو مبتلا کرتا، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگتا ہوا آتا اور کہتا دعا کرو کہ تمہارا رب اس پریشانی کو ہم سے دور کر دے، ہم مان لیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ کی دعا سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پریشانی کو دور کرتا تو وہ اپنے اس عہد کو، وعدے کو توڑ دیتا تھا۔ سورہ اعراف میں اگر اللہ رب العالمین رحمت کی بارش برسا کر زمین کو شاداب اور ہری بھری کر دیتا، پیداوار کی کثرت کر دیتا، تو وہ سارا کریڈٹ اپنے لیے لیتا اور کہتا یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے تھا۔ اور اگر کال پڑتا، سوکھا پڑتا، پیداوار کی کمی ہوتی، تو موسیٰ سے کہتے اے موسیٰ یہ تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منظر بھی قرآن کریم میں دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی زبان مبارک سے اپنی قوم کو کہلوایا، فَقُلْتُ يَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اے میری قوم کے لوگوں
تم اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے چاہو۔ گناہ کرنا، گناہ ہو جانا، یہ انسانیت کے لیے کوئی اتنی بڑی کمی کی بات نہیں ہے، جتنی بڑی کمی یہ ہے کہ آدمی گناہ کر کے گناہ پر دلیر ہو جائے، گناہ پہ گناہ کرتا جائے اور گناہ کا احساس نہ ہو۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے بندے کے اندر اور بندے کا دل و دماغ اتنا خراب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین آفتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، رحمت کی بارش روک لیتا ہے، پیداوار کی کمی میں مبتلا کر دیتا ہے، کاروبار سے خیر و برکت اٹھا لیتا ہے۔ لیکن گناہ ہونے کے بعد اگر اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے، گناہ کو محسوس کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالی رحمت کی بارش برسا دیتا ہے اور مال و اولاد کی کثرت کر دیتا ہے، اور کھیتی باڑی اور کاروبار اور تجارت میں اللہ رب العالمین برکتیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت نوح نے کہا یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے میرے رب کے لوگوں، اپنے گناہوں کی بخشش اپنے رب سے چاہو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارا رب آسمان کو برستا ہوا تم پر چھوڑ دے گا، آسمان سے اپنی رحمت کی برکھا برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال و اولاد کی ریل پیل اور کثرت سے تمہیں نوازے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور باغات عطا فرمائے گا، کھیتی باڑی کے مواقع عطا فرمائے گا، کاروبار اور تجارت میں ترقی عطا فرمائے گا۔ اور اگر وہ اپنی رحمت کی بارش روک لے، یا روکنا تو بہت مصیبت کی بات ہے، اگر کم کر دے یا بے موقع کر دے تو آدمی تنگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کال پڑا اور مکہ والوں کی جب ایذا رسانی حد سے زیادہ بڑھ گئی، مسلمانوں کو خود ان کی زمین پر رہنا مکہ کے ظالموں نے تنگ کر دیا۔ جو ظلم کی اس روش پہ چلے گا، چاہے وہ حکومت ہو یا حکومت کی رعایا ہو، اللہ رب العالمین ظلم پر ظالم کی پکڑ کسی وقت بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کی ڈھیل سے کسی کو غفلت میں نہیں رہنا چاہیے، اپنی طاقت و قوت اور اپنی حکومت و اقتدار پر گھمنڈی نہیں ہونا چاہیے۔ مکہ میں مسلمانوں کے لیے خود ان کی زمین کے اوپر ان کے گھروں میں رہنا جب تنگ کر دیا مکہ کے ظالموں نے، تو آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہم اجعلہا سنینا کسنی یوسف، کہ اللہ یہاں کے رہنے والوں کو اس طرح قحط اور کال میں مبتلا کر دے جیسا قحط اور کال یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پڑا تھا۔ بڑی سزا ہے یہ۔ بارش کا نہ ہونا، کال پڑ جانا تو بہت بڑی بات ہے، بارش کا وقت پر نہ ہونا جس پر صرف اور صرف اللہ کو قدرت حاصل ہے، یا ہونا لیکن آفت کی بارش ہونا، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ رب العالمین نے آسمان سے موسلا دھار بارش برسا کر اور زمین کے سوتے جاری کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ رحمت کی بارش نہ ہونا، کم ہونا، بے موقع ہونا، اس سے انسانیت پریشانی میں آ جاتی ہے۔
أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. سورہ ملک کی آخری آیت اللہ نے سوال کیا ہے، اور یہ سوال سب سے ہے، ساری انسانیت سے ہے، جو اللہ کے رحم و کرم کی وجہ سے زندہ ہیں، جو اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ کہہ رہا تم لوگ ذرا غور کرو اس بات پر، سب غور کریں. نعمتیں جب مفت ملتی ہیں، بغیر محنت کے ملتی ہیں، تو قدر اس کی کھو جاتی ہے، اور ایک گنہگار آدمی سوچتا اور سمجھتا ہے کہ ہمیں تو یہ یوں ہی مل رہی ہے، ہمیں یوں ہی مل رہی ہے. اللہ نے سوال کیا کہ کیا تم لوگوں نے اس پر غور کر کے دیکھا کبھی کہ جو پانی صاف ستھرا پانی پیتے ہو، اس پانی کو اگر ہم زمین کی تہوں میں بالکل نشیب میں نیچے کر دیں، اتنا نیچے کر دیں کہ انسانوں کے لیے نکالنا ناممکن ہو جائے. فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو تمہیں صاف ستھرا نتھرا ہوا پانی کون پلائے گا. وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً غَدَقًا، اللہ نے فرمایا صاف ستھرا خوب کثرت اور فراوانی کے ساتھ ہم نے تم لوگوں کو پینے کا پانی دیا ہے. لیکن جب دماغ خراب ہوتا ہے، بندہ گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے، ظلم کا بازار طاقت و قوت کی بنیاد پر طاقتیں مظلوموں پر ظلم کرتی ہیں. ایک مسلمان اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے زکوٰۃ صحیح طور پر ادا نہیں کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین بارش روک لیتا ہے. بے حیائیاں عام ہو جاتی ہیں، عریانیت ننگا پن عام ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی عام نعمتوں کو جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اس کو چھین لیتا ہے بسا اوقات. انہی عام نعمتوں میں سے ایک بارش ہے. زکوٰۃ صحیح طور پر نہ ادا کرنا، یوں ہی دے دینا، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہو جاتی ہے. آپ آئیں نماز میں یوں ہی کھڑے ہو جائیں، نہ آپ وضو طریقے سے کریں، نہ آپ اپنے کپڑوں کی پاکی کا خیال رکھیں، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. آپ یوں ہی تعاون کرتے رہیے، لیکن حساب و کتاب کے ساتھ آپ زکوٰۃ نہیں کر رہے ہیں، ادا نہیں کرتے. گناہ کو محسوس کر کے گناہ نہیں چھوڑتے، گناہ سے توبہ نہیں کرتے، تو پھر اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو کال میں مبتلا کر دیتا ہے، بارش روک لیتا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر انسانی آبادی اور انسانی بستیوں کے لوگ ایمان لا کر تقوی و پرہیزگاری کی روش اختیار کریں، اللہ سے ڈریں اور اللہ سے ڈر کر کے گناہ سے بچیں. ہم سب مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ہم گناہ سے کہاں تک بچتے ہیں؟ اس پر کبھی غور کیا؟ دونوں باتیں ہیں، ایمان کے بعد گناہ سے بچنا، پرہیزگاری کی زندگی گزارنا. تو اللہ فرما رہا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ایسے لوگوں پر ہم آسمان و زمین سے برکت کے دہانے کھول دیں گے. کیا جانتے ہیں کیا آج صرف ہم اپنی محنت کی بنیاد پر کھا پی رہے ہیں؟ برکتیں کب اٹھتی ہیں؟ جب احساس گناہ ختم ہو جاتا ہے تو کمائی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، کاروبار سے برکت اٹھ جاتی ہے. آسمان کی برکتیں کیا ہیں؟ رحمت کی بارش. اور زمین کی برکتیں کیا ہیں؟ پیداوار، کاروبار، مزدوری،
یہ سب زمین کی برکتیں ہیں۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، کال کی، تو آپ نے فرمایا لوگوں دعا کرو۔ فرعون نے بھی دعا کروائی تھی موسیٰ علیہ السلام سے، سوائے دعا کے اور بارش حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، گناہوں کا احساس۔ سلیمان علیہ السلام بھی دعا کرنے کے لیے نکلے تھے، دیکھا کہ ایک چینٹی، ایک کیڑی اپنی ٹانگوں کو آسمان کی طرف اوپر اٹھائے ہوئے بارش مانگ رہی ہے اللہ سے، اور کہہ رہی ہے اِنَّا خَلْقٌ مِّن خَلْقِكَ، اے ہمارے پروردگار ہم بھی ایک چھوٹی سی تیری مخلوق ہیں۔ لَيْسَ بِنَا غِنًى مِّن سُقْيَاكَ، بارش سے بے نیاز ہم نہیں ہو سکتے، بارش کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ حضرت سلیمان نے لوگوں کو کہا چلو واپس چلو، اللہ کی اس مخلوق نے اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی بارش کی دعا کر دی۔ اللہ کے رسول دعا کرنے لگے لوگوں کو لے کر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت اللہ لا الہ الا انت انت الغنی ونحن الفقراء انت الغنی ونحن الفقراء انزل علینا الغیث انزل علینا الغیث انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت لنا قوة وبلاغا الى حین واجعل ما انزلت لنا قوة وبلاغا الى حین اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا یا رب العالمین یا الہ العالمین، ہم گنہگار و خطا کار ہیں، یا رب العالمین ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اور تو گناہوں سے درگزر فرمانے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ یا رب العالمین، اے ہمارے غفور و غفار رب، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سب پر فضل فرما، اپنی رحمت کی بارش برسا، اپنی رحمت کی بارش برسا۔ یا رب العالمین، ہم گنہگار بندے تجھ سے انہی لفظوں میں تجھ سے بارش مانگ رہے ہیں جن لفظوں سے تیرے نبی نے مانگی تھی اور تو نے رحمت کی بارش برسائی تھی۔ اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا، یا رب العالمین ہم سب کو تو بارش کا پانی پلا۔ اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، یا رب العالمین ہم سب پر تو رحمت کی بارش نازل فرما۔ اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل، یا رب العالمین تو ہم سب کو بارش کا پانی پلا اور ہم پر ایسی بارش نازل فرما جو فائدہ دینے والی ہو، نفع بخش ہو، مزیدار ہو، خوشگوار ہو، شادابی اور ہریالی لانے والی ہو، اور نقصان پہنچانے والی نہ ہو، جلد برسنے والی ہو اور دیر سے برسنے والی نہ ہو۔ اللہم ارسل السماء علینا مدرارا اللہم ارسل السماء علینا مدرارا اللہم ارسل السماء علینا مدرارا، یا رب العالمین اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، اے آسمانوں کے مالک، تو ہم پر آسمان کو برستا ہوا چھوڑ دے اور آسمان سے رحمت کی بارش عطا فرما، اور زمین کو تو ہم سب کے لیے شاداب اور برکتوں والی کر دے۔ یا رب العالمین تو اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا اور قبول فرماتا ہے۔
تیرے نبی نے یہ بشارت ہم لوگوں کو سنائی ہے اور ہم اس پر ایمان و یقین رکھتے ہیں کہ تو اپنے بندوں کی دعا کو سنتا اور قبول فرماتا ہے۔ یا رب العالمین تو ہماری ان دعاؤں کو سن لے اور قبول فرما لے۔ اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اسقنا عبادک و بہائمک وانشر رحمتک وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتِ۔ یا رب العالمین تو اپنے بندوں کو، مویشی چوپائے جانوروں کو رحمت کا پانی پلا اور اپنی رحمتیں نازل فرما، اپنی رحمت کو تو عام کر دے اور مردہ زمین کو بارش برسا کر تو ہری بھری اور شاداب کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔